حاصل نہ کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا، اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندہ چونچ میں پتھر اور 2 اپنے پنجوں میں پتھر لیے چلا، یعنی ہر پرندے کے چونچ اور پنجوں میں 3 پتھر تھے۔ پھر یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے، اور جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے اگر آج کسی جگہ پر ہم بم گرا دیں تو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جائیں، اسی طرح ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 11 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کے مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا، اور دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکے میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے، مکہ سے باہر نکلے، تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔